خط اس کا 4 باب اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک 3 آیتیں ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے. اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. کیا پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ آج کا کلام ان کے ایمان کی پختگی اور آسمان کی بادشاہ کی تیاری بخش دے. جتنے لوگ چاہتے ہیں یہ برکت آپ کے ساتھ جائے. تو ہاتھوں کو ہلا کر اپنے خداوند کو ویلکم کریں گے، خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے اور اسے جلال دیں گے اور اپنی خوشی پکیے. خداوند کی آواز کو سنیں. اس نے کب کہا کہ وہ مردوں کا خدا ہے؟ وہ تو مبارک ہیں آپ سب لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. سچ یہی ہے، آپ قوم جتنے لوگ جتنی قومیں آج مسیح میں داخل ہو چکی ہیں وہ مبارک ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک دائمی، ایک پرفضل، ایک بلند امید آپ کے پاس ہے. کیونکہ آپ اس خدا کو مانتے ہیں جو اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور نہ وہ اپنے اندر رکھتا ہے، وہ آپ کو بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان اس پر کامل ہونا چاہیے، کامل بھروسہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ خدا کی ذات کو پہچان سکیں اور خدا کے فضل کو بیکار اور ضائع نہ کر سکیں. اگر آپ خدا کی بخشش کو جو اس نے آپ کو دی ہے کہ آپ مسیح یسوع پر ایمان لائے ہیں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی اس نے دی ہے، اگر آپ نے اس کی بے قدری کی، اس کے معافی کا اپنے آپ کو تیار نہ کیا، تو دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کیونکہ لوگ خدا کی بادشاہی میں تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ تیاری نہ کر لیں. تو یہ سارے حالات آپ کی روحانی زندگی کے لیے ہیں. آج بہت سے گھروں میں لوگ عبادت کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خاندان اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں، اور اس دوران بہت سی چیزیں آپ نے خدا کی اندر پیاس آپ کی بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ خدا کی ہم کو سنا کرنا چاہتے ہیں. خدا کے کلام نے کہ ایک وقت آئے گا کلام اٹھا لیا جائے گا، نہ کوئی سنانے والا ہوگا اور نہ کوئی سننے والا ہوگا. اس وقت اس دنیا کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں سنوریں، اس مصیبت کی گھڑی میں صرف ایک ہستی آپ کو بچا سکتی ہے. کون؟ یسوع. یسوع کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. آج دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں، کتنے ملکوں میں وبا گئی ہے، مگر کوئی ایک بادشاہ، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک طاقت، بلکہ سب طاقتیں مل کر، سب بادشاہ مل کر اس وبا کا سامنا نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ وبا کیا پیدا کرتی ہے؟ موت پیدا کرتی ہے. پر میرا یسوع تو موت پر کیا ہے؟ سو پھر آپ کا ایمان فاتح ہونا چاہیے. آپ کا ایمان اتنا فاتح ہونا چاہیے کہ آپ زندگی کے ایک ایک سال کو، ایک ایک مہینے کو، ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو اس طرح سے گزاریں کہ میرا یسوع آنے. آج اسرائیل کے اندر بڑی تیاری ہو رہی ہے کہ ان کا وہ کہتے ہیں ہمارا ادنائے آنے والا ہے. وہ ادنائے یسوع کو کہتے ہیں، کیونکہ کتابیں کھل چکی ہیں، پر یسوع کئی بار آئے ہیں اور اپنے کلام کو اس نے پورا کیا ہے. اور جب وہ مقدسہ مریم کے تھرو، یوسف کے تھرو اس دنیا میں آئے، تب انہوں نے ان کو نہیں پہچانا. لیکن اب وہ ایک زندہ شخصیت کو پھر پکارتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. وہ بڑے کنفیوز ہیں اس بات کو لے کر، کیونکہ یسوع نے جب صلیب پر جان دی تو لکھا ہے قبریں کیا ہو گئیں؟ وہ کون سی قبریں کھل گئیں؟ وہ مقدسین تھے جو عالم روا میں قید تھے، کیونکہ عالم روا جب تک یسوع آسمان پر نہیں گئے
عالم روا زمین پر تھی، لیکن یسوع جب آسمان پر گئے تو وہ عالم روا کو اپنے ساتھ اوپر لے گئے، کیونکہ وہ عالم روا میں جب داخل ہوا، دیکھا جب اس نے جان دی، اس نے کہا میں اپنی روح باپ تجھے کیا کرتا ہوں، سونپتا ہوں. اور جب اس نے اپنا روح خدا کو دے دیا اور جسم زمین پر رہ گیا، تو دکھا جب اس نے کہا تمام ہوا، تو انبیاء اور مقدسوں کی قبریں کھل گئیں. اور یہ واقعہ اسرائیل کے اندر ہوا، صرف اسرائیل کے اندر، کیونکہ مقدس لوگ وہاں قبروں میں دفن تھے، اور عالم روا میں وہ قید تھے، اور وہاں وہ کس کا انتظار کر رہے تھے، ادنائے کا، یسوع کا. وہ صدیوں سے انتظار کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے، مر گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، لیکن وہ ایمان رکھتے تھے کہ ہمارا ادنائے، ہمارا خدا، ہمارا چھڑانے والا یسوع خدا کا بیٹا آئے گا اور ہمیں کیا دے گا، رہائی دے گا. مگر واقعی ہی جب خدا کا بیٹا آیا تو خدا نے ان کو قبروں سے اٹھا لیا. ہلیلویا. کہاں سے اٹھایا؟ ان میں سے بتھیروں کو مرے کافی عرصہ ہو گیا. اب حزقیل نبی کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، جب ہڈیوں پہ نبوت کرتا ہے تو لکھا یہ ہڈیاں کون ہیں، یہ ہڈیاں بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ انہوں نے میرا کلام سنا، ان ہڈیوں نے میری پرستش کی، ان ہڈیوں نے مجھے پکارا ہے، ان ہڈیوں نے میرے یسوع پہ ایمان رکھا ہے، ان ہڈیوں نے خدا کی ذات پر ایمان رکھا ہے، اس لیے قبروں میں نہیں رہیں گے. تو جب یسوع نے جان دی تو قبریں تڑپ گئیں اور وہ بدن و جان کے ساتھ وہ باہر آ گئے، وہ روح کے ساتھ باہر آ گئے، وہ روحانی ان کی اٹھان ہوا، اور خدا نے عالم روا سے ان کو نکال کر اپنے فردوس میں ان کو داخل کیا، اپنی بادشاہ کی وسعت میں، اپنے یروشلم میں ان کو داخل کیا. سو خدا ایک بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے. آج دنیا کی تمام حکومتیں ناکام ہیں اور انہوں نے خدا کی عبادت کو بند کیا ہے تاکہ خدا سے ان کو مدد حاصل نہ ہو. لیکن اگر سب قومیں خدا کو پکارتی تو کیا وبا زمین پر رہتی؟ نہیں، کیونکہ یہ وبا ہر بشر کی آزمائش ہے، ہر بشر کے لیے ایک آزمائش ہے. حالانکہ یہ انسان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے. پر خدا نے آخری ایام میں کہا تھا کہ وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی اور انسانوں کے اندر رہیں گی، اور اس طرح سے لوگ آزمائے جائیں گے، کیونکہ خدا اس دور کو ہم سے پہلے جانتا تھا کہ لوگ اس دور میں داخل ہوں گے. سو آج لوگ جس دور میں داخل ہوئے ہیں اس میں خدا کا کلام کچھ اس طرح سے کہتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کے بخشش کے انداز کے موافق فصل ہوا ہے. اس واسطے فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور آدمی کو انعام بخشے. اس کے چڑھنے کا اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے علاقے میں اترا بھی، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو کیا کرے، معمور کرے. سو ان کی قیامت، ان کی موت ہو چکی تھی، لیکن جب یسوع نے ان کے لیے جان دی تو قیامت اور زندگی کا بانی ان کے درمیان آ کھڑا. اس لیے یسوع جب تیسرے دن مارتھا کو ملتے ہیں، مریم کو ملتے ہیں، تو کہنے مجھے مت چھونا کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا. روح خدا کے پاس چلے گئی تھی لیکن جسم کہاں تھا؟ زمین پر. لیکن تیسرے دن جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو اس وقت وہ ایک روحانی بدن کے ساتھ جی اٹھا، ایک جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا، ہمیشہ کی زندگی رکھنے والے بدن کے ساتھ جی اٹھا. اور پھر اس نے کہا کہ ابھی تک مجھے نہ چھونا کیونکہ میں نے اب اس بدن کے ساتھ پرواز کرنی ہے اور اپنے باپ کے پاس جانا ہے، رہائی دینے کے لیے، آنے والے جہان کے سارے سسٹم کو درست کرنا ہے. ہر چیز میرے وسیلہ سے خدا بحال کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اس نے میرے وسیلہ سے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. تو لوگ یسوع کو ذرا ہلکا لیتے ہیں، ایک نبی لے لیا، ایک مردوں میں سے جی اٹھنے والا انسان لے لیا، مگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ مردوں میں کیا ہے؟ وہ لوٹا ہے. وہ مردوں میں کیا ہے؟ مردوں میں کیا ہے؟ لوٹے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے،
یا وہ پہلے جی اٹھا؟ بہت سے مردے پہلے جی اٹھے، لیکن روحانی طور پر جسم، جان اور روح کے ساتھ، یعنی کہ بدن کو بھی روح جیسا بنا دیا، بدن کو بھی ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا اس نے۔ جتنے لوگ زندہ کیے گئے وہ دوبارہ پھر مرے، پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اب وہ مرنے کا نہیں ہے، اب وہ مرنے کا نہیں ہے، اور اس کا بدن حقیقی بدن ہے، ہڈیوں، گوشت، نسوں اور روح سے معمور۔ اس کے بدن میں تاثیر ہے اب کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر جگہ آنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیں جب دروازے بند تھے شاگردوں کے چھپے ہوئے بالا خانے میں، جیسے آج ہم چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح سے وہ عبادت کر رہے تھے۔ ہم نے عبادت کس لیے بند نہیں کیا؟ کیونکہ رسول اور کلیسیاں ایسے ہی ترقیاں کرتی ہیں، اور جب تک کلیسیا بیدار رہتی ہے، کلیسیا یسوع کی جگہ مقام ہے، کوئی آئے نہ آئے پر یسوع یہاں ضرور آتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ سو خداوند نے اپنے نام کو جلال دیا اور وہ بند دروازوں میں ان کے پاس داخل ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟ تمہاری کیا ہو؟ تمہاری کیا ہو؟ آئیے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تمہاری کیا ہو؟ اور شریف ڈر گئے اور یسوع کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے۔ اس نے کہا مجھے چھو کے دیکھو، میں تیرا یسوع ہوں، میرے بدن میں ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہیں، نسیں بھی ہیں، میں ہی زندہ ہوا ہوں، اور میرا ہی وجود اس کا قوت کو رکھتا ہے کہ میں عالم بالا پہ چڑھ جاؤں، میں پتال میں جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے موت، قبر، گناہ پر کیا پائی ہے، اور آج موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو یسوع ایک بڑے اختیار کے ساتھ جی اٹھا ہے۔ یہ جینا ایک روایت نہیں ہے، یہ جینا جیسے پہلے انبیاء جیے ویسا جینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حیرت انگیز جینا ہے، اور وہی بدن، وہی جان، وہی روح میں وہ آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ ہلیلویا۔ کہتا ہے جو کوئی اس پر ایمان رکھتا اگر ہلاک ہوگا تو بھی کیا کیا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا۔ اس کو موت اور زندگی پر اختیار تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب لازر مر گیا تو اس کی بہنیں روتی ہوئی اس کے پاس آئیں، اور اس نے کیا کہا؟ جب وہ رو رہی تھی اس نے کیا کہا؟ گھبراؤ نہیں، لازر کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا۔ اس نے کہا ہاں خداوند، جب قیامت آئے گی تو لازر کیا ہوگا؟ اس نے کیا کہا؟ شاباش۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ وہ اس ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا ہے جیسے یسوع جس بدن میں جی اٹھا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اب وہ مرنے کا نہیں ہے۔ آپ کے پاس ابھی وہ بدن نہیں ہے، ابھی آپ لازر جیسی زندگی رکھتے ہیں جو مرے گی، اور جو نہ مریں گے اس وقت تک خدا کی عبادت پرستش کرتے رہیں گے، وہ تبدیل ہو جائیں گے، اور اگر مر گئے تو پھر وہ ان کو کیا کرے گا؟ جیسے یہ مردے زندہ ہوئے جب یسوع نے جان دی تو قبریں کھل گئیں، اس طرح سے وہ کہتا تمہاری قبروں کو میں کھول دوں گا، اور تمہاری روحوں کو، جانوں کو، تمہارے جسموں کو، تمہاری ہڈیوں کے اندر پھر نسیں چڑھاؤں گا، پھر گوشت چڑھاؤں گا، پھر چمڑا چڑھاؤں گا، پھر روح ڈالوں گا، اور تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، کیونکہ تم نے خدا کے بیٹے یسوع پر کیا رکھا ہے؟ ایمان۔ جب اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، تو وہ کہنے کہ ہاں خداوند جب قیامت آئے گی تو میرا بھائی لازر کیا ہوگا؟ جی۔ پر یسوع نے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آپ ایک ایسی شخصیت کو نہیں مانتے جو صرف ایک دکھاوا ہے،